آپ دیکھ رہے ہیں اس کی لیگل ڈیری اور آپ کا ہوسٹ اور دوست حامد خان آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہم جو ہر روز چرچا سنتے ہیں ریمانڈ جسمانی، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ریمانڈ جسمانی کیا ہے؟ ریمانڈ جسمانی، پولیس جب کسی بندے کو اریسٹ کرتی ہے تو اسے پولیس فوری طور پر سیکشن 61 اور 60 کے تحت مجسٹریٹ کے سامنے، علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے، لیکن پیش کر کے وہ 167 کے تحت کہہ سکتی ہے کہ ہم انویسٹیگیشن مکمل نہیں کر سکے ودن 24 آورس، ایک ریکوائرمنٹ ہے، تو پھر وہ کوئی وجہ بیان کر کے کہ کیوں مکمل نہیں کر سکے تو مزید 167 کے تحت وہ 15 ڈیز کا ریمانڈ لے سکتے ہیں اور پولیس کسٹڈی میں دوبارہ لے جا سکتے ہیں۔ مجسٹریٹ کی مرضی ہے کہ وہ ایٹ ون لینتھ دے یا وہ 1 2 3 4 5 جتنے دن کا چاہے وہ دے، اس کی وہ ڈسکریشن ہے۔ اس سے پہلے ہمیں آرٹیکل 10 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے تحت دیکھنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں مجسٹریٹ کے سامنے ضرور پیش کریں، جس کی تائید ہمیں قانون میں بھی ملتی ہے CRPC میں کہ 61 سیکشن کے تحت۔ اور اسی طرح آرٹیکل 9 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، تو وہ بھی کہتا ہے کہ کسی شخص کو بھی بغیر کسی وجہ کے لائف اور لبرٹی سے ڈپرائیو نہ کیا جائے، لیکن ہمارے ہاں تو یہ واقعات روزانہ ہوتے ہیں اور اس پہ کوئی اتنے زیادہ کوئی پینلٹی جو قانون بھی امپوز کرتا ہے، پولیس آرڈر 2002 بھی کرتا ہے، لیکن کوئی ایکشن نظر نہیں آیا۔ ہائی کورٹ آرڈر کا والیوم 3 اور چیپٹر 11 بھی اس بارے میں بڑا واضح ہے کہ اب ریمانڈ کب دیا جا سکتا ہے، کتنی قسم کا ہے۔ ریمانڈ کے میننگ ہے کہ ریمانڈ پولیس کی کسٹڈی میں دوبارہ ملزم کو دینا کہ وہ اسے انویسٹیگیشن مکمل کرے 167 کے تحت۔ یہ ریمانڈ ٹو پولیس کسٹڈی ہے، اس کو فزیکل ریمانڈ کہتے ہیں۔ ہم پہلے اسی کے بارے میں تفصیل سے بات کر لیں، باقی 2 قسمیں اور ہیں وہ بعد میں دیکھتے ہیں۔ تو اس میں بغیر کسی ریزن کے مجسٹریٹ اس کا ریمانڈ نہیں دے سکتا۔ ریزن پہلے تو آئیو دے گا، انویسٹیگیٹنگ آفیسر دے گا، اور پھر اسے کورٹ جانچے گی، مجسٹریٹ اسے دیکھے گا، اسیس کرے گا کہ کیا واقعی وہ ریزنیبل گراؤنڈ ہے، سفیشینٹ گراؤنڈ ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیکھے گا کہ الزام جو ایکوزیشن ہے، جو الزام ہے ملزم پر، وہ معقول ہو، معقول وہ جو اس میں پڑھے لکھے کی ضرورت نہیں ہے، عام آدمی کو بھی معقول لگے۔ اسے سب انسپیکٹر آف پولیس سے کم کا بندہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا اور نہ ریمانڈ جسمانی لے سکتا ہے۔ لیکن یہ واقعات بھی ہماری مجسٹریٹس اس کو نوٹس نہیں لیتے، کائنڈلی وہ نوٹس لیا کر۔ اس طرح پولیس ریکارڈ لے کر بھی پیش ہونا ضروری ہے، جو کہ اکثر لے کر نہیں آتے، اور وہ مجسٹریٹ فرسٹ کلاس ہو، چاہے وہ ڈیوٹی پر ہو، چاہے وہ علاقہ مجسٹریٹ ہو، وہ ریمانڈ جسمانی دے سکتا ہے، لیکن گھروں پر نہیں دے سکتا۔ یہ ہائی کورٹ آرڈر میں بھی پابندی لگائی گئی ہے، لیکن دیا جاتا ہے، کیا کر سکتے ہیں، اور نہ بغیر وجہ کے دے سکتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ بغیر کو نہ تو وجہ لکھی ہوتی ہے پولیس ریکویسٹ میں، اپلیکیشن میں جو ریمانڈ کے لیے دی جاتی ہے جسمانی کے لیے، اور نہ ہی عدالت اس کا نوٹس لے کر اسے ریفیوز کرتی ہے کہ اس میں کوئی ریزنیبل کاز ہی نہیں، ریزن نہیں، سفیشینٹ بھی ہو۔ اب 2 کنڈیشنز لگا دے، ریزن بھی ہو اور وہ سفیشینٹ بھی ہو۔ سفیشینٹ کیا ہوگی کہ جو عام عقل کے آدمی کو بھی معقول وجہ لگے، صحیح وجہ لگے کہ اس کو پولیس کو دینا چاہیے، یوں ہی میکینیکلی انداز میں نہیں دینا چاہیے۔
اور اگر کوئی برآمدگی کرنی ہے، ظاہر ہے کہ تفتیش مکمل نہیں ہوئی، صرف بول چال کی بات ہے کہ پوچھنا سوال و جواب کرنا ہے، تو وہ 24 گھنٹے میں ہو سکتے ہیں، اور نہیں ہو سکتے تو نیگلیجنس ہے آن دی پارٹ آف دی پولیس آفیسرس۔ تو اس میں پولیس آرڈر 2002 موجود ہے، اس میں پینلٹی کلاسز موجود ہیں، ان کو ان ایکشن لے کے آنا چاہیے، اور وہ اگر آ جائیں تو میرا خیال ہے کہ ہائر ایشلون جو ہمارے ہیں ان پر یہ برڈر کم ہو جائے، جو اکثر آتا رہتا ہے۔ تفتیش سے کیوں مطمئن نہیں ہوتے لوگ؟ اسی وجہ سے نہیں ہوتے کہ بغیر وجہ کے وہ بہت سارا ریمانڈ لے لیتے ہیں، اور جب وجہ ہو تو ریمانڈ نہیں لیتے، ان کی ڈسکریشن پر ہے، اور کوئی ان کو میجسٹریٹ کے پاس ایمپل پاورس ہیں اس کو چیک کرے، اور چیک اینڈ بیلنس کی پاور میجسٹریٹ کے پاس ہی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ پولیس جب اریسٹ کرتی ہے 60 کے تحت فوری طور پر اریسٹ کی انفارمیشن میجسٹریٹ کو دینے کی پابند ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں کیا جاتا۔ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، میرے کیریئر ہے 25 ایئر کا، تو اس میں کبھی ایسی بات نہیں کہ فوری اس کی اریسٹ کی بھی انفارمیشن دی گئی ہو۔ پھر 61 کے سیکشن کے تحت CRPC کے 24 گھنٹے کے اندر پیش کریں تو وہ آخری 24ویں گھنٹے کے آخری منٹس میں آ جاتے ہیں۔ پھر 62 تو جب وہ میجسٹریٹ کو اطلاع دے دیتے ہیں تو وہ ان رائٹنگ ہونے چاہیے۔ پھر آ جاتا ہے کہ 63 کیا کہتی ہے؟ 63 سیکشن 63 کہ پولیس اس کو ڈسچارج نہیں کر سکتی، اس کو فارغ نہیں کر سکتی۔ کس گراؤنڈ پر کر سکتی ہے؟ 3 گراؤنڈس ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس کے ذاتی، اس کے آن بانڈ، اس میں پرسنل بھی نہیں ہے، وہ ڈسکریشن ہے، تو وہ آن بانڈ کر سکتی ہے کہ وہ ضمانت لے کر اس کو کہہ دے کہ آپ کو جب ضرورت ہوگی ہم بلا لیں گے، یا پھر میجسٹریٹ کے روبرو پیش ہونا ہوگا، بلا ضمانت نہیں کر سکتی۔ پھر آن بیل بائی دی کورٹ۔ تیسرا، میجسٹریٹ کے اسپیشل آرڈرس پر کر سکتی ہے۔ اسپیشل آرڈر کیا ہوتا ہے کہ وہ پولیس میجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں کہ اس کے خلاف ہمیں کوئی انویسٹیگیشن میں پروف نہیں ملا، اس کو ڈسچارج کیا جاتا ہے۔ میجسٹریٹ کی مرضی ہے کہ وہ ایگری کرے یا ڈس ایگری کرے۔ پھر ریمانڈ جوڈیشل آتا ہے۔ کیا ہے ریمانڈ جوڈیشل؟ وہ ہے جو میجسٹریٹ سے جیل بھیج دیتا ہے۔ ریمانڈ یا تو ریکویسٹ ہوتی ہے پولیس کے کہ جیل بھیج دیا جائے، ریمانڈ جوڈیشل دیا جائے، یا پھر میجسٹریٹ خود بھیج دیتا ہے۔ تو اس میں یہ ریمانڈ جوڈیشل کہلاتا ہے۔ وہ 344 سیکشن CRPC ہے۔ اور اسی طرح پھر ریمانڈ ٹرانزٹ ہے، جو میجسٹریٹ جہاں سے ملزم کو گرفتار کیا ہے تو وہ اس کا اختیار سماعت تو نہیں ہے، اختیار سماعت کسی اور میجسٹریٹ کا ہے، کسی اور عدالت کا ہے، تو وہ اس علاقہ میجسٹریٹ کے روبرو پیش کرنے کے لیے اس کو ریمانڈ دیتا ہے۔ ٹرانزٹ، راہداری ریمانڈ جس کو اردو میں کہتے ہیں، تو وہ اس کو دیتا ہے تاکہ وہ جا کے اس متعلقہ عدالت میں فوری پیش کرے۔ وہ اس کا پھر ڈسٹینس دیکھا جاتا ہے کہ وہ آج ہی پہنچ سکتا ہے یا کل پہنچ سکتا ہے۔ آج کل تو خیر ذرائع بہت تیز ہیں، تو میکسیمم یہ کورٹ کو خود ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کہاں اس نے پیش کرنا ہے اور کتنا ٹائم لگے گا، اور کتنا ٹائم لگے گا یہ اسی نے دیکھنا ہوتا ہے۔ لیکن ہم اگر اس کی پابندی کریں تو ہمیں کوئی دشواری نہیں آئے گی، کوئی دشواری نہیں آئے گی۔ اگر پسند آیا ہو تو چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے۔ اللہ حافظ۔